بر صغیر پاک و ہند سے انگریز کا رخصت ہونا جنگ عظیم دوئم میں اتحادی افواج کی فتح کے بعد جنم لینے والے ایک نئے معاشی نو آبادیاتی بندوبست کے تحت ایک طے شدہ حقیقت بن چکا تھا۔ امریکہ اب ایک نئی عالمی طاقت تھا جس نے اپنے بنائے ہوئے نئے عالمی مالیاتی نظام کے ذریعے اب دنیا پر حکومت کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، جس کے تحت یورپ کی پرانی نو آبادیاتی طاقتوں کو اپنے زیر نگین علاقے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ جنگ عظیم دوئم سے تباہ شدہ یورپ کی نو آبادیاتی طاقتیں برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ کی کیا مجال کہ وہ اس امریکی خواہش اور واضح حکم کی سرتابی کرتیں۔ وہ تو خود اپنی اثر نو معاشی بحالی کے لیے امریکہ کے سرمایہ اور مدد کی محتاج اور دست نگر تھیں، جو انہیں مارشل پلان کے ذریعے فراہم کر دیا گیا تھا۔ صرف معاشی مدد نہیں بلکہ نیٹو کے تحت امریکہ نے ان عالمی طاقتوں کے تحفظ کا بھی ذمہ لے لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 10 سال کے اندر اندر ان یورپی طاقتوں نے اپنی کالونیوں سے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور رخصت ہو گئیں۔ ایشیا اور افریقہ میں لاتعداد نئے ملک یا قومی ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ اس جبری آزادی کے ماحول میں بر صغیر کی آزادی بھی نوشتہ دیوار تھی۔ اس آزادی کے لیے تمام ہندو مسلمان لیڈر گزشتہ نصف صدی سے مشترکہ جدوجہد کر رہے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر سے لے کر ابوالکلام آزاد اور سر آغا خان سے لے کر حسین احمد مدنی تک کون تھا جس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آئی ہو کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بھی وجود میں آ سکتا ہے۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہی ہو چکا تھا، لیکن علیحدہ مسلم وطن کا تصور کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ ان تمام رہنماؤں کی جدوجہد اور خلوص نیت پر کسی کو کلام نہیں، لیکن سرزمین ہندوستان پر علیحدہ مسلمان ملک کا خواب پیش کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جس کا دعویٰ تھا گر دلم آئینہ بے جوہرست، در بحرفم غیر قرآن مزمرست، این فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بے نندائے و معاف الصدور، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں را زخارم پاک کن، روز محشر خور و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا۔ اگر میرے دل کا آئینہ کسی خوبی سے خالی ہے، اگر میرے کلام میں قرآن مجید کے سوا کوئی ایک حرف بھی ہے، تو اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی روشنی تمام زمانوں کے لیے صبح کا سر و سامان ہے، اور آپ کی آنکھ سینے کے اندر کی سب چیزیں دیکھ رہی ہے۔ آپ میری فکر کی عزت و حرمت کا پردہ چاک کر دیجئے، اور اس پھولوں کی کیاری سے میرے جیسے کانٹے کو نکال کر اسے پاک کر دیجئے۔ قیامت کے دن مجھے ذلیل اور رسوا ہونے دیجئے، اور مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کر دیجئے۔ یہ دعویٰ اس شخص کا تھا جس کا پورا کلام قرآن حکیم کا ترجمان تھا، ملت اسلامیہ کا وہ ہدی خاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جس کی بصیرت کی آنکھ نے اسے اس بر صغیر کی وہ تقدیر دکھا دی تھی کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے خطے کا ظہور ہونے والا ہے جس کی وجہ تخلیق لا الہ الا اللہ ہوگی۔ تقدیر پڑھنے کی یہ بصیرت اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو گے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا یہ انعام ہے کہ وہ بندے کو فرقان عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسے نور سے بھر دیتا ہے جس سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر لیا کرے۔ اسی آیت کی وضاحت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور نظم بوڑھے بلوچ کی نصیحت میں یوں بیان کیا ہے، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اس بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں کی تقدیر کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 29 دسمبر 1930 کے خطبہ الہ آباد میں اس کا اشارہ دے دیا تھا۔ پورے خطبے کو پڑھتے چلے جائیے، آپ کو جہاں اسلام کے تصور وطنیت و قومیت اور طرز زندگی کے بارے میں اصولی گفتگو ملے گی، مسلمانان ہند کے اسلامی تشخص کا تصور ملے گا، ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہم تعلقات کے طریقہ کار نظر آئے گا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس وقت تک ہونے والی جدوجہد آزادی اور انگریز حکومت سے مذاکرات کی تفصیل بھی ملے گی۔ لیکن جیسے ہی اس مرد مومن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصور پیش کیا کہ وہ علاقے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جغرافیائی طور پر ملحق ہیں اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے، انہیں ایک علیحدہ ریاستوں کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، یہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ ایک نظریہ ساز والا نہیں رہتا بلکہ ایک پیشگوئی کرنے والے شخص کا ہو جاتا ہے جو اپنی فراست سے دیکھ رہا ہے کہ اس خطے میں مسلمانوں کی علیحدہ قوم کی شناخت ابھرنے والی ہے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لفظ ڈیسٹنی یعنی مقدر استعمال کیا ہے۔
یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک دور اندیش شخص جسے اللہ نے مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت عطا کی ہو، وہ باطن کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کا مستقبل کیا ہے اور کیسے یہ خطہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اقبال نے اس خطبے میں ریاست نہیں بلکہ ریاستوں کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ علاقے جو مسلمانوں کی اکثریت رکھتے ہیں اور جغرافیائی طور پر جڑے ہوئے ہیں، ان کو ملا کر مسلمان ریاستیں وجود میں آئیں گی۔ اقبال کی یہ پیشگوئی آج حرف بہ حرف پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دو علیحدہ علیحدہ اور ایک دوسرے سے دور علاقے تھے، مگر آج یہ دو مسلمان ریاستیں ہیں۔ لاکھ کہیں کہ بنگلہ دیش بنگالی قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ 1971 میں مسلمان بنگالی اور ہندو بنگالی کے فرق سے ایک دفعہ پھر برِ صغیر میں دو قومی نظریہ زندہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں بسنے والے ہندو بنگالیوں کو بنگالی کہا جاتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش والے بنگالی مسلمانوں کو قومیت کا فریب دینے کے لیے بنگلہ دیشی کہا جاتا ہے۔ اقبال کے کلام میں فراست مومن کی جھلک جا بجا نظر آتی ہے، اور اس کے اشعار نہ صرف مسلمان امت بلکہ دنیا بھر کے مستقبل کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں۔ تنگی دامانے کالم کی وجہ سے دو اشعار اور ان میں موجود پیشگوئیوں کا موجودہ دور میں درست ہونا اقبال کی بصیرت کا واضح اعلان ہے۔ ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ جس دور میں یہ شعر لکھا گیا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ افیون زدہ چینی معاشرہ ایک عالمی طاقت بن جائے گا۔ جدید دور کے مشرق و مغرب کے معرکے پر یہ شعر کس قدر صادق آتا ہے۔ اللہ کو پامردی مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ کیا 20 سالہ دہشت گردی کے خلاف مغرب کی مسلم امہ کے خلاف جنگ اور اس جنگ میں افغان مسلمان ملت کے مومنوں کی پامردی نے ثابت نہیں کیا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کس طرح اللہ کی نصرت اور مدد کی خوشخبری دے رہا تھا؟